علی اور سارا جیسے ہی جادوئی گھڑی کے قریب پہنچے وہ روشنی سے جگمگانے لگی۔ اگلے لمحے وہ ایک شاندار محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ سنہری دروازے خود بخود کھل گئے اور اندر ایک چمکتا ہوا ہال نظر آیا۔ سامنے ایک جادوگر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ محل کے درمیان ایک عظیم الشان سنہری تخت رکھا تھا، اور جیسے ہی علی اور سارا اس کے قریب پہنچے ایک چمکدار روشنی ابھری۔ روشنی کے اندر سے ایک بادشاہ نمودار ہوا جو شاہی لباس پہنے ہوئے تھا اور سر پر چمکتا ہوا تاج تھا۔ بادشاہ نے علی اور سارا کی طرف دیکھا اور بولا، یہ بادشاہی تمہیں تبھی خزانے تک لے جائے گی جب تم جادوئی امتحان میں کامیاب ہوگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک جادوئی دروازہ نمودار ہوا جس میں چمکدار سیڑھیاں اور سنہری راستے دکھائی دے رہے تھے۔ علی اور سارا نے جیسے ہی دروازے میں قدم رکھا وہ ایک تیرتے ہوئے پل پر پہنچ گئے۔ نیچے ایک گہری کھائی تھی اور پل کے کچھ حصے غائب تھے۔ انہیں احتیاط سے قدم رکھنا تھا تاکہ وہ گر نہ جائیں۔ آخر کار وہ ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے پہنچے جس پر قدیم علامتیں بنی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے اسے چھوا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور اندر ایک سنہری روشنی پھیل گئی۔ اندر ایک جادوئی ہال تھا جہاں ایک سنہری گیند ہوا میں تیر رہی تھی۔ اس کے گرد قدیم جادوئی کتابیں گھوم رہی تھیں۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، یہی وہ حقیقی جادو ہے جو اس دنیا کو سنبھالتا ہے۔ ایک لمحے میں علی اور سارا دوبارہ دادا جان کے کمرے میں تھے۔ جادوئی گھڑی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی، لیکن اس کی روشنی میں ایک نیا نشان نظر آ رہا تھا۔ دادا جان مسکرا کر بولے، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی،